تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ، اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو اب انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کون سی وہ مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر مطلع فرما دیا، اور آپ اپنے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو۔ تعمیر کعبہ کے ساتھ ایک یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہاں شرک کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی جائے۔ یہ گھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہاں کسی جھوٹے خدا کی عبادت کو ہرگز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا گھر کیونکہ میرے انوار کی تجلی گاہ ہے، اس لیے اس کی ظاہری صفائی کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ فرش آئینے کی طرح چمک رہا ہو، دیواریں صاف اور اجلی ہوں، تاکہ میری یاد کرنے والے جب یہاں آئیں تو روحانی پاکیزگی کے ساتھ ظاہری نظافت سے ان کی طبیعتوں میں نشاط ہو اور ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو۔ اسی سے مساجد کی صفائی اور ان کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 27۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ: اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پاپیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر، جو آتی ہیں ہر دور دراز راستے سے۔ سورہ حج آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ملا، اے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، خدا کے بندو آؤ اور فریضہ حج ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی، الہی میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا، تم اعلان کرو، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے اور حج کا اعلان فرما دیا۔ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اس اعلان کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہا۔ جس نے دعوت ابراہیمی پر لبیک کہی اسے ہی حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جتنی بار جس نے لبیک کہی اتنی بار وہ حج کرے گا۔ رجالن راجلن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پیدل۔ وہ دبلا پتلا اونٹ جس کو سفر نے درماندہ کر دیا ہو۔ عمیق کا معنی یہاں گہرا نہیں بلکہ بعید ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 28۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ: اعلان کیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دینی دنیوی فائدوں کے لیے، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، بس خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو۔ سورہ حج آیت نمبر 28 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حج کرنے کی حکمت بیان فرما دی کہ یہاں آئیں گے تو دینی اور روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال کر کے واپس بھیجے جائیں گے۔ دینی برکت تو یہ ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں اظہار فرمایا ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس اثناء میں فحش کلامی اور برائی سے بچا رہا، وہ جب لوٹے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور دنیوی فائدہ یہ ہے کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، خوب نفع حاصل کرتے ہیں، اور دور دراز ملکوں سے آنے والے لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید کر لے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، اور مجاہد کا قول ہے کہ تجارت اور دنیا اور آخرت کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو۔
سورہ حج آیت نمبر 28 کے دوسرے حصے کی تفسیر اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو حج دنیا اسلام کی ایک عالمی کانفرنس بھی ہے۔ ذکر و عبادت، حج و قربانی کے علاوہ دنیا اسلام کے تمام مسائل پر غور و فکر کرنے کا ایک ذریع موقع ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں ایام حج میں مملکت اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنر اور دیگر اعلیٰ حکام مکہ میں جمع ہوتے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاص اہتمام سے ان کو بلاتے، ہر ملک کے حالات سنتے اور مقامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مشورے کرتے۔ اگر کسی علاقے کے لوگوں کو اپنے افسران اعلیٰ سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ برملا اس کا اظہار کرتے اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفاء ان کا مؤثر تدارک کرتے۔ لیکن افسوس کے بعد میں مسلمانوں نے حج کی اس عالمی اہمیت کو فراموش کر دیا۔ جانے ہوئے دنوں سے ذی الحج کا عشرہ مراد ہے، جیسا کہ حضرت علی، ابن عباس، حسن و قتادہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے، اور یہی مذہب ہے ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا، اور صاحبین کے نزدیک جانے ہوئے دنوں سے ایام نہر مراد ہیں۔ یہ قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، اور ہر تقدیر پر یہاں ان دنوں سے خاص روز عید مراد ہے۔ خزائن العرفان سورہ حج آیت نمبر 28 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ بس خود بھی کھاؤ ان سے۔ کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور غریب و مسکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ، البتہ جو جانور بطور کفارہ ذبح کیے جائیں گے ان کا کھانا کفارہ دینے والے کے لیے جائز نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 29۔ ثم لیقضوا تفثهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ: پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حالت احرام میں حجامت کرنے، خوشبو اور تیل لگانے اور بلا ضرورت غسل کرنے کی ممانعت ہے، جس کی وجہ سے حجامت بڑھ جاتی ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، جسم پر میل کی تہیں جم جاتی ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب تم جانور ذبح کر چکو تو اب تم حجامت بناؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو اور میل کچیل کو دور کرو۔ سورہ حج آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے، اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 30۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ ترجمہ: ان احکام کو یاد رکھو، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت پڑی گئی تم پر، بس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ سورہ حج آیت نمبر 30 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس کی ترکیب کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے آسان اور واضح یہ صورت ہے کہ یہ مفعول ہے فعل محذوف کا۔ تقدیر کلام یوں ہوگی: احفظ ذالک وذالک اشارۃ الی ما سبق من الاحکام۔ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 30 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے، انہیں مقررہ آداب و شرائط کے ساتھ بجا لاتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس کی یہ مشقت اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 30 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت پڑی گئی تم پر۔ کفار نے بہت سے جانوروں کو اپنے من گھڑت قانون سے حرام قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کفار کے من گھڑت مسئلے ہیں۔ حرام وہی جانور ہیں جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تم انہیں مزے سے کھا سکتے ہو۔ سورہ حج آیت نمبر 30 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ تو سراسر نجاست اور غلاظت ہیں، ان سے دور بھاگو اور ہر قسم کی جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو۔ کذب بیانی، جھوٹی شہادت، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہنا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا، یہ سب قول زور میں شامل ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔
حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ ترجمہ: یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہوا ہے آسمان سے، پس اچک لیا ہو اسے کسی پرند نے یا پھینک دیا ہو اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں۔ سورہ حج آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ شرک سے منہ موڑ کر کمال یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم اور ذاتی ہیں، باقی جہاں کہیں بھی کوئی خوبی یا کمال ہے کسی کا اپنا نہیں، سب اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ وجود، علم، اختیار، سمع و بصر، غرض یہ کہ جو کچھ اور جتنا کچھ کسی کے پاس ہے وہ بخشش خداوندی ہے۔ جب اس کے سوا ہر چیز اپنی تمام صفات کمال حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ ان سراپا احتیاج اشیاء کو خدا سمجھنا سب سے بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو بدبخت کسی کو کسی حیثیت سے خدا کا شریک ٹھہراتا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو گویا اس کو آسمان کی بے اندازہ بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا ہو۔ کیا ایسے شخص کے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا تو کوئی شکاری پرندہ اسے ہوا ہی میں دبوچ کر اس کو اپنا نوالا بنا لے گا، ورنہ اتنی بلندی سے جب زمین پر گرے گا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ العیاذ باللہ۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے، اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ امام ابن جریر لفظ شاعر کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ شعیرتن بروزن فعیلتن کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، یعنی جن چیزوں سے حق اور باطل کی شناخت ہو سکے ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں، قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نشان کہا گیا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ چیزیں شاعر اللہ ہیں تو مدینہ طیبہ اور اس کے گلی کوچے، اولیاء کرام اور ان کے آثار اور ان کے مزارات پرانوار کیوں شاعر اللہ میں داخل نہیں؟ شرک کی مذمت کے بعد شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبوبان الہی اور ان کے آثار کی تعظیم و احترام شرک نہیں تاکہ قبیح اور مذموم ہو جس طرح آج کل بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ جذبہ خدا ترسی کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دلی لگاؤ کی دلیل ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق نہ کرنا اور تعظیم کو عبادت شمار کرنا اور اسے شرک کہنا قرآن فہمی کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 33۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ: تمہارے لیے مویشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں، ایک معین مدت تک، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے قریب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 33 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ مویشی جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان سے تم طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو، ان پر سوار ہوتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان کی اون اور کھال سے نفع اٹھاتے ہو، اور اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ان سے ان فوائد کا حصول ایک مقررہ حد تک درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم ان کو حرم شریف میں قربانی دینے کے لیے معین کر دو، اس کے بعد تم ان سے یہ منافع حاصل نہیں کر سکتے، البتہ شدت ضرورت کے پیش نظر، جب کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے تو پھر ان سے استفادے کی اجازت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں پر سوار ہونا، بوجھ لادنا اور ان کا دودھ پینا بجز اشد ضرورت کے جائز نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 33 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے قریب ہے۔ محلھا منحرھا، ان کے ذبح کرنے کی جگہ،
الی البیت العتیق کائن کے ساتھ متعلق ہو کر محلوہا کا حال ہے، یعنی جو جانور تم حج کے موقع پر بطور ہدی اپنے ہمراہ لے آؤ ان کو ذبح کرنے کی جگہ حرم شریف ہے۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔